فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ خود کو خدا کہتا اور لوگوں پر ظلم ڈالتا اور ان سے غلامی کرواتا تھا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا۔ فرعون در حقیقت کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس بادشاہ نے عالم خوابیدگی میں ایک خواب دیکھا کہ اچانک شام کی طرف آگ بھڑکی اور پھیلتی ہوئی مصر کی عمارتیں جلانے لگی، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جوں ہی بادشاہ نیند سے اٹھا تو گھبرانے لگا اور اگلے دن اپنی سلطنت کے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ ان نجومیوں نے خواب سنا اور غور و فکر کے بعد اس کی تعبیر یوں بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کے بادشاہت کو ختم کر دے گا اور مصر کے لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے جو ہی یہ تعبیر سنی تو پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرعون کے حواریوں اور سپاہیوں نے بنی اسرائیل کے تمام گھروں کی تلاشی لی اور پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر تم یوں ہی بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرواتے رہو گے تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور ہم کمتر اور گھٹیا کام کن سے کروائیں گے۔ ان سرداروں کی بات سن کر فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ ابتدائی حمل کے دنوں میں تھی۔ ادھر فرعون نے کچھ دائیوں کو عورتوں کے گھروں میں بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آپ کا حمل پہچاننے سے قاصر رہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور اس خبر کو مخفی رکھا گیا۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے۔ اس خبر نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ کے والدین بہت پریشان تھے اور 3 مہینے تک آپ کو چھپا کر رکھا گیا، مگر فرعون کے سپاہی بارہا تلاشی کے لیے آتے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال بن کر آیا۔ آپ نے سوچا کہ مجھے ایک لکڑی کا صندوق بنا کر اس میں اس بچے کو ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دینا چاہیے، لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ایک صندوق بنایا، اس میں بچے کو ڈالا اور صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تم اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ۔ پس صندوق بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور آپ کی بہن دریا کے کنارے کے ساتھ۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب کی طرف بہنے لگا۔ اس تالاب میں فرعون کی بیوی ملکہ اور ان کی خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ جو ہی ملکہ کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس نے اپنی خادماؤں کو حکم دیا کہ وہ صندوق کو تالاب سے نکال کر لاؤ۔ صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ اس نے بچے کو شفقت و محبت سے اٹھا لیا اور سوچا کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالے گی۔ جب آپ نے وہ بچہ فرعون کے سامنے ظاہر کیا تو محل میں موجود ایک شخص نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہی نہ وہ بچہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشین گوئی کی تھی۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے، اس لیے یہ تمہاری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا معنی ہے پانی سے نکالا گیا۔ محل میں جب حضرت موسیٰ کو بھوک لگی تو آپ رونے لگے، حتیٰ کہ بہت سی دودھ پلانے والی لائی گئیں، مگر آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔
موسیٰ کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے، اور اس گھر میں ایک عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور اس بچی کے ساتھ وہاں آئی جہاں حضرت موسیٰ کی والدہ موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اب فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ کو خود آپ کی والدہ کے پاس لے کر آتی اور دودھ پلا کر واپس لے جاتی، اور اس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کا بھی احترام بڑھنے لگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کے محل میں ہی پرورش پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت سے نوازا گیا۔ لہٰذا آپ ہی وہ نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ظالم بادشاہ فرعون سے نجات دلائی تھی۔ آپ ہی کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے دریائے نیل میں ڈبو دیا اور فرعون کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ پس فرعون اور اس کے ساتھی دریائے نیل میں غرق ہوئے اور حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی کامیاب ہوئے۔